اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم اپنا چوتھا سبق شروع کر رہے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے باب چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس باب کی حدیث نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا یہ سبق صفحہ نمبر 28 سے شروع ہوگا اور صفحہ نمبر 31 پر اختتام ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم۔ حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کیا کرتے تو یہ صفتیں بیان کرتے، اور حدیث مذکورہ سابق ذکر کی من جملہ ان کے یہ بھی کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں منڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ فائدہ: یہ حدیث پہلے باب میں مفصل گزر چکی ہے، اس لیے یہاں مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور چونکہ اس مہر نبوت کا ذکر تھا اس لیے اس کو خاص طور سے ذکر کر دیا۔ یہ وہی حدیث ہے جو باب اول کے 8ویں نمبر پر گزری ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے۔ علبہ بن احمر کہتے ہیں کہ مجھ سے عمرو بن اخطب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کمر ملنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ملنی شروع کی تو اتفاقاً میری انگلی مہر نبوت پر لگ گئی۔ علبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو سے پوچھا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ فائدہ: یہ پہلی روایت کے خلاف نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کے اطراف میں بال بھی تھے، انہوں نے صرف ان کا ذکر کر دیا۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے۔ حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوان لے کر آئے جس میں تازہ کھجوریں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ہم لوگ سے کیا مراد ہے۔ بعض کے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جسے جمع کے لفظ سے تشریفاً تعبیر فرمایا، اور بعض کے نزدیک جماعت انبیاء مراد ہے، اور بعض کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اقارب جن کو زکوٰۃ کا مال جائز نہیں مراد ہیں۔ بندہ ناچیز کے نزدیک یہ تیسرا احتمال راجح ہے، اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراضات جو اس تیسری صورت میں ہیں زیادہ واقعی نہیں۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا طباق لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا۔ چنانچہ بیجوری نے اس کی تصریح کی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح پر دونوں دن لانا یہ حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا بنانے کا امتحان تھا، اس لیے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے زمانے کے علماء میں تھے، اور 250 برس اور بعض کے قول پر 350 برس کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات میں جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھیں
یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو مسلمان ہو گئے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہود بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا، مجازاً خریدا کے لفظ سے تعبیر کر دیا، ورنہ حقیقت میں انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آقا غلام سے یہ معاملہ کرے کہ اتنی مقدار جو آپس میں طے ہو جائے کما کر دے، پھر آزاد ہے، اور بدلے کتابت سے بہت سے درہم قرار پائے، اور نیز یہ کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے 300 کھجور کے درخت لگائیں اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری کریں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم درخت لگایا بھی اسی سال پھل لے آیا۔ فائدہ: اس حدیث میں علماء نے بہت سی علمی تحقیقات فرمائی ہیں، مثلاً یہ کہ جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے تو ان کا صدقہ اور ہدیہ جائز تھا یا نہیں، نیز ہدیہ اور صدقہ میں فرق کیا کیا ہیں، وغیرہ۔ طویل بحثیں ہونے کی وجہ سے اختصاراً ترک کر دی ہیں۔ البتہ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معمول معلوم ہوا کہ ہدایہ میں خدام و حضار کو شریک فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا۔ ہزاروں واقعات حدیث کی کتابوں میں اسی معمول کے مذکور ہیں۔ اس مضمون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الہدایہ مشترکہ، ہدیے جو دیے جاتے ہیں وہ پاس بیٹھنے والوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ محدثانہ حیثیت سے اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے اور کلام بھی ہے، یعنی ضعیف ہے، مگر مضمون کے اعتبار سے واقعات سے تائید ہوتی ہے۔ یہ بات کہ کس قسم کے ہدیے مراد ہیں اور پاس بیٹھنے والوں میں سے کون مراد ہیں تفصیل طلب ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک شیخ وقت کے پاس کوئی ہدیہ لایا، ایک پاس بیٹھنے والے نے عرض کیا الہدایہ مشترکہ، انہوں نے فرمایا شرک کے خواہاں نہیں، ہم تو وحدت پسند کرتے ہیں، یہ سب تمہاری نظر ہے۔ وہ مقدار میں اتنا تھا کہ ان صاحب سے اٹھ بھی نہ سکا، تو اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ ان کے گھر پہنچا دو۔ اس نے پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں واقعہ پیش آیا کہ کچھ نقدی ہدیہ پیش کیا گیا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا الہدایہ مشترکہ، انہوں نے فرمایا کہ اس سے خاص قسم کے ہدایہ مراد ہیں، اور یہ فرما کر خادم سے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھا کر رکھ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں واقعے اپنی اپنی جگہ پر نہایت ہی موزوں ہیں۔ ایک زاہد صوفی کے وہی مناسب تھا جو انہوں نے کیا، اور ایک فقیہ کے یہی مناسب تھا، اور یہ سچ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مشہور امام ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ایک شرعی مسئلہ بن جاتا کہ ہدایہ میں شرکت ضروری ہو جاتی اور امت کو دقت ہو جاتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو جی ناظرین، ہم اپنا آج کا سبق یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔